پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست کہانی لے کے حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے محبت کی قیدی، ایک جذباتی اور رومانی کہانی جو دل کو چھو جائے۔ چمچماتی دھوپ میں زمین انگاروں کی طرح تپ رہی تھی۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض محل کی دیواریں آسمان کو چھو رہی تھی۔ یہ محل مشہور عرب تاجر اویس بن خالد کا تھا، جو بے پناہ دولت اور رعب اور دبدبے کا مالک تھا۔ اس کی 3 شادیاں ہو چکی تھی، مگر کوئی بھی بیوی اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ پاکستان کے ایک غریب گاؤں سے آئی ماہین کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا، مگر حقیقت بالکل تلخ تھی۔ وہ صرف 20 سال کی تھی، مگر زندگی کی بحرحم تپڑوں نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے والدین نے اسے ایک ایجنٹ کے ذریعے عرب بھیج دیا، تاکہ وہ کسی رئیس کے گھر کام کر سکے اور ان کے لیے کچھ پیسے بیچ سکے۔ اویس کے محل میں پہنچتی ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی زندگی آسان نہیں۔ سخت گرمی، عربی زبان کا نہ آنا اور محل میں کام کرنے والے دوسرے نوکر، سب کچھ ایسے اجنبی لگ رہا تھا، مگر سب سے زیادہ خوف اسے اویس سے تھا۔ رات کی تاریکی میں محل کے باغ میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین ہاتھ میں پانی کا جگ لیے محل کے اندرونی حصے میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ پانی کے چند قطرے اس کے سامنے کھڑے شخص کے لباس پر گر گئے۔ معذرت، اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک گہری بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ یہ اویس بن خالد تھا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اتنا رعب دار تھا کہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ میں ماہین، اویس نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ نئی آئی ہو؟ جی۔ یہاں کی زندگی آسان نہیں، خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مگر ماہین کے دل میں ایک انجانی سی لہر دوڑ گئی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اویس اور ماہین کے درمیان اکثر سامنا ہونے لگا۔ ماہین کے صبر، محنت اور سادگی نے آہستہ آہستہ اویس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی محل میں آتا، اس کی نظریں ماہین کو ڈھونڈنے لگتیں۔ ایک رات ماہین باغ میں بیٹھی تھی کہ اچانک اویس اس کے پاس آ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس چاند دیکھ رہی تھی، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اویس نے پہلی بار غور کیا۔ اس کے چہرے پر چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ مجھے بھی چاند پسند ہے، شاید اس لیے آج پہلی بار اسے اتنا قریب محسوس کر رہا ہوں۔ ماہین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اویس نظریں چرا چکا تھا۔ اویس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ اب زیادہ تر ماہین کے آس پاس رہتا، اس کی پریشانیوں کا خیال رکھتا اور کئی بار تو بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دن ماہین سے رہا نہ گیا۔ وہ بول پڑی، آپ کیوں میرے اتنے قریب آ رہے ہیں؟ میں صرف ایک نوکرانی ہوں۔ اویس نے اسے قریب کھینچ کر کہا، تم صرف نوکرانی نہیں ہو، تم میرے دل میں جگہ بنا چکی ہو۔ ماہین نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ اویس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ محبت میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی، صرف دل دیکھا جاتا ہے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی اویس کے قریب آ چکی تھی۔ یہ محبت آسان نہ تھی۔ اویس کے خاندان نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی۔ ایک نوکرانی سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ مگر اویس نے سب کی مخالفت مول لی۔ ایک رات اس نے ماہین کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں ساری دنیا کی خوشیاں دوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا یقین بھی جاگ اٹھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتی۔ اور یوں ایک امیر عربی نے اپنی نوکرانی سے محبت کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر جب ایک دل دوسرے کے لیے دھڑکتا ہے تو پھر کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اویس اور ماہین کی محبت نے ثابت کر دیا کہ حقیقی محبت صرف دولت، رتبے یا حیثیت کی محتاج نہیں، بلکہ یہ ایک پاکیزہ احساس ہے جو کسی بھی دیوار کو گرا سکتا ہے۔ کیا محبت واقعی کسی بھی سرحد سے آزاد ہو سکتی ہے؟
یا پھر یہ صرف خواب ہی رہتی ہے؟ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اور سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔